ٹکڑوں پہ پلے گئے۔ وقت کے ولی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو قلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک قلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اسے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا آپ رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدا لگانا پڑے گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے کہ بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک مرتبہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے قبل وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا کہ دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے، میں بے انتہا غریب ہوں اور مجبور ہوں، اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور تیسری مرتبہ مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں ہی آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دے دیا کہ جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور۔ آپ نے فرمایا معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
معروف خرقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کون سی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ نوجوان یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادہم مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔